الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواہ ابو داود. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم شروع کر چکے ہیں ایک سیریز جس کو ہم نے عنوان دیا ہے دین کی بات دلیل کے ساتھ. رمضان المبارک قریب سے قریب تر آ رہا ہے تو ہم رمضان المبارک کے احکام اور مسائل فضائل کے اوپر انشاءاللہ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آج کا سب سے پہلا پیغام جو ہے روزے کے چند ضروری احکام ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. سب سے پہلی چیز روزے کا معنی دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کا معنی کیا ہے. یعنی کہ عربی کے اندر صوم اور اس کی جمع صیام ہے. صوم کہتے ہیں رکا رہنا، ٹھہرا رہنا، رک جانا. لغت کے اندر مصباح المنیر کے اندر ہے. اور اسی طرح شرعیت کے اندر مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے رک جانا. یعنی مخصوص وقت طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک مخصوص چیزیں، یعنی کہ وہ حلال چیزوں سے رک جانا کیونکہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ روزہ کہلاتا ہے. تو آئیے روزے کے ضروری احکام کیا ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. سب سے پہلی چیز ہے وجوب نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. وجوب نیت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے، یعنی کہ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے بھی فجر سے پہلے رات کو روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کی نیت کی طرف توجہ دیں. رمضان مبارک میں رات کو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس نے صبح روزہ رکھنا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کی یہ نیت تو ہو جاتی ہے کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اس نے سحری بھی کھانی ہوتی ہے اور اس سحری کا وقت بھی رات ہی میں شامل ہے. تو اس اعتبار سے نیت تو بہرحال ہو جاتی ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کوئی الفاظ شرعیت سے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. اور نیت کی جگہ اور محل جو ہے وہ بھی دل ہے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کی کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. دوسری جو بہت ضروری بات ہے اور حکم ہے وہ ہے روزے کا وقت. روزے کا وقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کی اذان دیتے تھے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فجر کی اذان دیتے تھے. یعنی کہ جب روزہ بند کیا جاتا ہے تو روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک تمام ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ افطار ہو جاتا ہے. تیسری جو بات ہے سحری ضرور کھائی جائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سحری ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری کے وقت ہی اس کو کھایا جائے. اس میں بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کی برکت ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جس چیز کا فرق ہے اور فاصل ہے وہ ہے سحری کھانا. یعنی کہ اہل کتاب بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے تھے، بغیر سحری کھائے. تو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ سحری کھا کر ہی روزہ رکھیں. تو اس میں برکت بھی ہے، جسمانی قوت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں
روزہ نبھانے کے لیے بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو غذائے مبارک کہا ہے۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، سحری کھاؤ اور اس کو چھوڑو مت، چاہے کہ ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لیجئے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو بہت ضروری چیز ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور طریقہ مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ سحری فجر سے تھوڑی دیر پہلے، بالکل آخری وقت میں، یعنی کہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سحری جو ہے نا کرتے تھے، روزے کی سحری۔ اس سے بڑے فائدے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فائدہ، دوسرا یہ کہ نماز فجر میں سستی نہیں ہوتی، جو ہی آپ کی سحری مکمل ہو رہی ہوگی ادھر اذان ہو جائے گی، سحری مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے اور فوراً نماز جا کے پڑھیں گے، ادا کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ درمیان کا، یعنی کہ ابتدا اور انتہا کا جو فاصلہ ہے، درمیان کا وہ وقفہ وہ کم ہو جائے گا، جس سے روزے دار کو سہولت میسر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھنا، مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کی اور پھر اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابی نے پوچھا کہ قلت کم کان قدر ما بینہما قال 50 آیہ، رواہ مسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت سے پوچھا کہ آپ کی اس سحری کے درمیان، کھانے کے درمیان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ 50 آیت پڑھنے کا، یعنی کہ 50 آیت کی تلاوت اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری سحری ختم ہوئی، اذان ہوئی اور ہم نماز کے لیے چل پڑے، تو یہ معنی ہے۔ اسی طرح سحری کھاتے اذان اگر ہو جائے تو کھانا فوراً ترک نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جلدی سے اس کو مکمل کر لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یضعہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو رکھنا نہیں چاہیے، حتی یقضی حاجتہ منہ، حتیٰ کہ اپنی حاجت اور ضرورت اس سے پوری کر لے، یعنی کہ اس کو جتنا ضرورت ہے تھوڑا سا وہ کھا لے اس سے۔ تو یہ ہے۔ اور آخری بات جو ہے، افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، افطار کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی کہ اگر کسی جگہ سورج غروب ہونے کے بعد چند منٹ انتظار کر کے اذان دی جاتی ہے تو وہاں سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ افطار کی جو شرط ہے وہ غروب آفتاب ہے، اذان نہیں ہے۔ اذان اگر 5 منٹ لیٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے تو آپ 5 منٹ پہلے روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور سورج غروب ہوتے ہی روزے کو افطار کر لینا چاہیے اور روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے، تارے نظر آنے تک، ٹھیک ہے، تو ایسی بات بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے ہاں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کا معمول یہی تھا کہ وہ لیٹ، بہت زیادہ لیٹ، اندھیرے ہونے میں جا کے افطاری کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا، فرمایا سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے نا روزہ کس چیز سے کھولا جائے، کس طرح افطار کیا جائے روزہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہماری روٹین کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات،
قبل ان یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجور سے آپ سے روزہ افطار کرتے تھے۔ فإن لم تكن رطبات، اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تھی تو فعل التمرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند چوہاروں سے، سوکھی کھجوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے تھے۔ فإن لم تكن، اگر وہ کھجوریں یعنی کہ چوہارے بھی نہیں ملتے تو حسن حسوات من ماء، تو چند گھونٹ پانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے۔ جبکہ ہمارا معمول اس نبوی معمول سے بالکل خلاف ہے کہ ہمارے ہاں افطاری کے وقت انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں، پھل فروٹ، چٹپٹے مسالے دار چیزیں جو کہ ہمارے معدے کے لیے خراب ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ اذان کے بعد اور غروب آفتاب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چلے جاتے تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ